ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ کا پانچواں سلطان سلطان محمد اول ہوں گے۔ سلطان بایزید اول کے 6 بیٹوں میں سے صرف محمد اول ہی کیوں سلطان بنے؟ باقی 5 بھائیوں کو کس نے قتل کیا؟ کیا یہ لڑائی صرف تاج و تخت کے لیے تھی؟ سلطان محمد کا اپنے سگے بھائیوں سے کیا اختلاف تھا اور کیوں وہ سب مارے گئے؟ سلطان بایزید اول کے انتقال کے وقت سلطنت عثمانیہ بظاہر فنا ہو چکی تھی۔ ایشیائی کوچک عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اس کے کچھ حصے ترک امیروں کے قبضے میں واپس جا چکے تھے اور کچھ ابھی تک تاتاریوں کی قتل و غارت گری کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ یورپ میں بھی سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات کی حالت امید افزا نہ تھی۔ بلغاریہ، بوسنیا اور ولاچیا کی رعایا بغاوت کے لیے آمادہ تھی اور سلطنت بازنطینی اپنے مقبوضات کو واپس لینے کا حوصلہ کر رہی تھی۔ مگر پریشانی اور ناامیدی کے ان حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ نے اپنی غیر معمولی قوت بقا کا ثبوت دیا اور 10-12 سال کی قلیل مدت میں اس نے نہ صرف اپنے تمام مقبوضات واپس لیے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ رونما ہوئی۔ تیموری فوجوں نے ایشیائی کوچک کے غارت گری کے بعد دوسری سمت کا رخ کیا۔ ان کے واپس جانے کے بعد ایشیائی کوچک میں ان کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ میدان پھر عثمانیوں اور قدیم ترک امیروں کی قوت آزمائی کے لیے خالی ہو گیا۔ سلطان بایزید اول کے 6 بیٹے تھے جن میں 5 ان کے ساتھ جنگ انگورہ میں شریک تھے۔ ان میں سے ایک مصطفیٰ نامی غالباً لڑائی میں مارا گیا تھا، دوسرا موسیٰ بایزید کے ساتھ گرفتار ہو گیا تھا۔ باقی 3 جان بچا کر بھاگ گئے، جن میں ایک کا نام سلیمان، دوسرے کا نام عیسیٰ اور تیسرے کا نام محمد تھا۔ ان میں سے سب سے بڑا سلیمان علی پاشا کو لے کر ادرنا پہنچا اور بایزید کے انتقال کے بعد سلطنت عثمانیہ کے یورپی حصے کا مالک بن بیٹھا اور اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوسرا بیٹا عیسیٰ بورسا آیا اور اس نے وہاں بایزید کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ محمد سب سے چھوٹا مگر سب سے لائق تھا۔ وہ ایشیائی کوچک کے شمال مشرق میں اماسیا کے چھوٹے سے علاقے پر قابض ہو گیا۔ بایزید کے انتقال کے بعد ان تینوں بھائیوں میں سلطنت کے لیے کشمکش ہونے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد چھوٹا بھائی موسیٰ بھی، جسے تیمور نے بایزید کی وفات پر رہا کر دیا تھا، تاج و تخت کے لیے قسمت آزمائی کرنے لگا۔ شروع میں محمد اور عیسیٰ کے درمیان جنگ چھڑی۔ محمد ایشیائی مقبوضات کو برابر برابر تقسیم کر لینا چاہتا تھا مگر عیسیٰ پوری سلطنت کا دعوے دار تھا۔ جنگ میں عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر سلیمان سے مدد طلب کرنے کے لیے یورپ پہنچا۔ سلیمان عیسیٰ کے حمایت میں فوج لے کر ایشیائی کوچک میں داخل ہوا۔ ابتدا میں محمد کو دشواری پیش آئی مگر بالآخر اس نے موسیٰ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ یورپ میں داخل ہو کر سلیمان کے مقبوضات پر حملہ کر دے۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور سلیمان عیسیٰ کو چھوڑ کر اپنے مقبوضات کے حفاظت کے لیے فوراً یورپ کے طرف روانہ ہوا۔ عیسیٰ کو شکست ہوئی اور خدا جانے وہ کہاں غائب ہو گیا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ یورپ میں سلیمان اور موسیٰ کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ سلیمان کا برتاؤ اپنی فوج کے ساتھ بہت سخت تھا اور سپاہیوں میں اس کی طرف سے عام بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی سختی سے عاجز آ کر فوج باغی ہو گئے اور اسے قتل کر دیا۔ سلیمان کے قتل کے بعد موسیٰ ادرنا کے تخت کا مالک بن بیٹھا اور اس نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری شروع کی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے محمد سے مدد کی درخواست کی اور محمد اپنی ترک فوج اور سرویا کے ایک دستے کے ساتھ شہنشاہ قسطنطنیہ کے مدد کے لیے یورپ میں داخل ہوا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ ایک ترک فوج موسیٰ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور دوسری محمد کی قیادت میں قسطنطنیہ کی محافظ بن کر آ رہی تھی۔ آخر کار موسیٰ کو محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ محمد نے اس کا تعاقب کیا۔ سرویا کے سرحد پر دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بہت قریب پہنچ گئی۔ یہ دونوں بھائیوں کی فوجیں تھیں اور جنگ کی نوبت آنے ہی والی تھی کہ موسیٰ کے فوجی سرداروں نے، جو اس سے بہت نالاں تھے، بغاوت کا اعلان کر دیا اور پوری فوج محمد سے جا ملی۔ موسیٰ زخمی ہو کر بھاگا اور تلاش کے بعد اس کی لاش ایک دلدل میں پائی گئی۔ تخت سلطنت کے لیے محمد کا کوئی حریف اب باقی نہ رہا۔ اس کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور ایشیا اور یورپ کے تمام رعایا نے اس کا خیر مقدم کیا۔ بحیثیت سلطان اس نے صرف 8 سال حکومت کی مگر اس مختصر مدت میں بھی اس نے غیر معمولی اور اہلیت کا ثبوت دیا۔ اس نے نہ صرف اپنی سلطنت کے انتشار کا خاتمہ کیا بلکہ اپنی خداداد فوجی اور آئینی قابلیت سے دولت عثمانیہ کو ویسا ہی طاقتور اور مستحکم بنا دیا جیسا کہ تیمور کے حملے سے پہلے دولت عثمانیہ تھا۔
سلطنت کے استحکام کے خاطر سلطان محمد اول نے امن اور صلح کو ضروری سمجھا اور اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر گرد و بیش کی تمام ریاستوں سے صلح کے معاہدے کیا۔ اس نے بازنطینی ریاست کے چند مقبوضہ شہنشاہ کو واپس کر دیے اور اس سے آخر وقت تک صلح قائم رکھی، مگر کبھی کبھی اسے میدان جنگ میں آنے کے لیے بھی مجبور ہونا پڑا، اور اس وقت اس نے ثابت کر دکھایا کہ تدبر کے اہلیت کے علاوہ فوجی قابلیت میں بھی وہ اپنے کسی پیشرو سے کم نہیں ہے۔ کرمانیہ اور دوسری ترک ریاستیں تیمور کے حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہو گئی تھی۔ محمد نے ان کو تاتاریوں کی حمایت سے الگ کر کے دولت عثمانیہ کی فرمان روائی قبول کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ امیر کرمانیہ نے کئی بار بغاوت کی، مگر محمد نے ہر بار اسے شکست دے کر معاف کر دیا اور صرف اظہار اطاعت پر قناعت کر کے اس کی جان بخشی کی۔ اس نے درویشوں کے گرو کو، جس نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی اور آخر میں بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، شکست دے کر اس فرقے کا خاتمہ کیا۔ محمد کے بلند اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کی شہادت دینے میں تمام مورخین متفق ہیں۔ وہ بے حد کشادہ دل اور منصف مزاج تھا، اپنے وعدوں کو سخت پابندی سے پورا کرتا۔ اس کی عدالت میں ہر مذہب، ہر قوم اور ہر فرقہ برابر تھا۔ اس کی رعایا ہر جگہ خوشحال تھی۔ عیسائی رعایا کی فلاح و بہبودی کا اسے خاص طور پر خیال رہتا تھا اور ان کے ساتھ وہ کسی قسم کی زیادتی کو روا نہ رکھتا۔ اس نے ادب کی سرپرستی بڑی فیاضی سے کی اور اسی کے مختصر عہد حکومت میں شعر و شاعری کا ذوق عثمانیوں میں اول شروع ہوا۔ سلطان محمد اول نے 41 سال کی عمر میں سن 824 ہجری بمطابق 1421 عیسوی میں وفات پائی اور بورسا میں مسجد خضرا سے متصل، جسے اس نے خود تعمیر کروایا تھا، دفن ہوا۔ یہ مسجد اسلامی طرز تعمیر اور سنگ تراشی کا بہترین نمونہ خیال کیا جاتا ہے۔ محمد نے اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر بھی مکمل کروائی جسے مراد اول نے بنوانا شروع کیا تھا، مگر بایزید کی بے توجہی کی وجہ سے نامکمل رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی مسجد کے قریب ہی 2 عمارتیں بنوائی، ایک میں مدرسہ قائم کیا اور دوسرے میں غریبوں کے لیے توام خانہ۔ اگرچہ دولت عثمانیہ کے اول 10 فرمانرواؤں میں صرف محمد اول ہی ایسا تھا جس کے عہد حکومت میں سلطنت کی توسیع نہیں ہوئی، تاہم جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ تباہی کے جس منظر پر پہنچ گئی تھی اور پھر 11 سال کی مسلسل خانہ جنگیوں سے جو مزید خطرات پیدا ہو گئے تھے، اس پر نظر رکھتے ہوئے محمد اول کا یہ کارنامہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں دکھائی دیتا کہ اس نے سلطنت کے کسی صوبے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس کے مختصر عہد حکومت میں ایشیائے کوچک کے ترک ریاستوں پر پوری طرح قبضہ نہ ہو سکا، پھر بھی اس نے ان سب کو زیر کر کے دولت عثمانیہ کے دامن سے وابستہ رکھا۔ اس کو بجا طور پر سلطنت کے بانیوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔